یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے سرحدی ضلع سدھارتھ نگر کے ہندو مسلم ایکتا کی مثال ادبی و تہذیبی قصبہ علی گڑھوا بازار کے مدرسہ بیت العلوم السلفیہ میں، جہاں 29 مارچ 2022 کو سالانہ انجمن کا انعقاد ہوا۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنا خون جگر دیا۔ نوجوانان کمیٹی علی گڑھوا نے پروگرام کی نظامت کی نوجوان ناظم مشاعرہ و شاعر عطا اللہ سدھارتھ نگری نے۔ اس پروگرام میں خصوصی تعاون رہا گرام سبھا مہادیوا کرمی کے پردھان عزیز الدین پردھان کا، جو راجیپال آنندی بین پٹیل دوارا سمانت پردھان ہیں۔ بچوں کی اصلاح فرمائی قابل قدر اساتذہ کرام نے۔ اس میں مولانا خورشید احمد صاحب عالیاوی پرنسپل، مولانا ہدایت اللہ رحمانی صاحب، مولانا معراج فیضی صاحب اور حافظ شفیق صاحب کے نام سر فہرست ہیں۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں اہم کردار رہا ناظم الحاج سیف اللہ سیٹھ اور نائب ناظم برکت اللہ خان صاحب کا۔ اور اب اگلا پروگرام ہے ناظرین عبد الکلیم، تکبر اور اس کی خرابیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج میں اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں اس کا موضوع ہے تکبر اور اس کی خرابیاں۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ تکبر اور گھمنڈ وہ چیز ہے جس سے اس روئے زمین پر شیطانیت کی ابتدا ہوئی۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، تو سب نے اس حکم کی تعمیر کی، مگر غرور اور گھمنڈ کے نشے میں چور ابلیس نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن ابلیس کا یہ گھمنڈ اسے لے ڈوبا۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا، تجھے ہرگز یہ حق حاصل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے، تو ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ تو میرے بھائیوں، تکبر دراصل ابلیس کی خصلت ہے، اس کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر کس قدر ناپسند ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو قیمتی نصیحتیں کی تھی ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ لوگوں سے گال پھلا کر نہ ملنا اور زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ اللہ تعالیٰ رعونت پسند اور گھمنڈی کو بالکل پسند نہیں فرماتا۔ یہ تکبر اس قدر بری عادت ہے، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر رائی کے دانہ کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیا ہے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لباس خوشنما ہو، اس کی شکل و صورت اچھی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام تکبر نہیں، اللہ تعالیٰ تو خود صاحب جمال ہے اور خوبصورتی اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق بات معلوم ہونے کے بعد بھی ہر درمی سے کام لیا جائے اور لوگوں کو حقیر جانا جائے۔ اس حدیث پاک سے تکبر کی خطرناکی اور ہلاکی کا اندازہ لگائیے کہ تکبر جیسی گندی چیز اگر ہمارے دلوں دماغ میں ہے تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے تکبر کے مقابلے میں تواضع پر ہماری شریعت نے بہت زور دیا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو حقیر جانے، کمتر سمجھے، اور یہ تواضع اگر صحیح معنوں میں انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو ایسے انسان
اللہ تعالیٰ بلندی سے نوازتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں تکبر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کسی کو اپنے دولت کا گھمنڈ ہے، کسی کو اپنے حسن پر ناز ہے، کسی کو اپنے علم کا غرور ہے، تو کوئی اپنے تقوی اور دینداری پر فریبتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، کسی بھی بات پر گھمنڈ یا غرور جتانے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ فرعون، حامان اور نمرود کی روش ہے، یہ شیطان ملعون کی عادت ہے، یہ ابو جہل اور ابو لہب کا طریقہ ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیے، آپ کے صحابہ کرام کی سیرت پڑھیے، یہ لوگ تکبر سے کوسوں دور اور تواضع کو پیکر تھے۔ جب ان مقدس ہستیوں نے کبھی کسی بات پر گھمنڈ یا غرور نہیں جتایا تو پھر ہم جیسے بد عمل اور بے عمل انسانوں کو یہ حق کہاں سے حاصل ہو گیا کہ ہم کسی بات پر گھمنڈ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بری عادت سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ آپ کے بھائی، آپ کے چاچا، آپ کے بڑے ابو اور کچھ لوگوں نے آپ کو بہت سارا انعام دیا ہے، میں اس کے لیے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اتنی اچھی آپ نے تقریر پیش کی ہے، اس کے لیے میں آپ کو بار بار مبارکباد دیتا ہوں۔ اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9976400286۔ آپ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت۔